الرجیم۔ میں شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم صاد، یہ حرف مقطعات ہے، اس کا جو میننگ ہے اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ کتاب کتاب ہے انزلہ نازل کی گئی الیکا آپ کی طرف، تو یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے۔ فلا پسنا یکن ہو فی صدری کا، آپ کے سینے میں خراجن کوئی تنگی، تاکہ آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہ ہو، منہو اس سے، لتنذرا تاکہ آپ ڈرائیں، بھی اس کے ساتھ، وذکر اور نصیحت ہے للمؤمنین اور مومنین کے لیے، تاکہ آپ کے سینے میں کوئی کمی نہ رہ جائے، کوئی تنگی نہ رہ جائے، اور اس کے ذریعے آپ مومن کو ڈرائیں، کیونکہ یہ ایک نصیحت ہے۔ یہ کتاب قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، تو اس کے پہنچانے میں کسی سے نہ ڈرنا، بلکہ پچھلے انبیاء کی طرح صبر و استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مخلوق تک اس پیغام کو پہنچانا علماء کا فرض ہے۔ تو کافروں کو ڈرا کر ہوشیار کر دیں، تاکہ مومن جو ہیں وہ اس قرآن مجید کے ذریعے عبرت حاصل کریں اور نصیحت پکڑیں۔ اتبعوا پیروی کرو، ما جو انزلہ نازل کیا گیا الیکم تمہاری طرف، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا اور نہ تم پیروی کرو، من دونہ اس کے سوا، اولیاء دوستوں کی۔ تو یہاں پر تمام مخلوق سے کو حکم ہو رہا ہے کہ اسی نبی کی پیروی کرو جو تمہاری طرف حق لے کر آیا ہے، اور دوسرے دوستوں کی پیروی مت کرو۔ قلیلاً تھوڑے ہیں، ما تذکرون جو کہ نصیحت پکڑتے ہیں، تو بہت ہی تھوڑے جو ہے اس کلام سے نصیحت پکڑتے ہیں۔ اس کے بعد تمام دنیا کو حکم ہوتا ہے کہ اس نبی کی پیروی کرو، اس کے نقش قدم پر چلو، یہ تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہے، اللہ کا کلام تمہارے پاس لایا ہے، تو وہ اللہ تم سب کا خالق و مالک ہے اور تمام جانداروں کا رب ہے۔ خبردار اس کے حکم سے، اس کی تابعداری سے نہ ہٹنا، ورنہ سزا ملے گی۔ لیکن بہت ہی کم لوگ جو ہے اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، اگرچہ تم چاہو، لیکن اکثر لوگ بے ایمانی پر اڑے ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں، وَإِن تُؤْتِ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی اگر انسانوں کی کثرت کی طرف تو جھک جائے گا تو وہ تجھے بہکا کر ہی چین لیں گے۔ سورۃ یوسف میں ہے، اکثر لوگ اللہ کو مانتے ہوئے بھی شرک سے باز نہیں رہتے۔ کم اور کتنی من قریۃ بستیوں کو اہلکناہا ہلاک کیا ہم نے، فجاءہا پس آیا ان کے پاس، باسنا ہمارا عذاب، بیاتن راتوں رات، او یا ہم وہ قائلون دوپہر میں آرام کر رہے تھے۔ تو کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا، پر ہمارا عذاب آیا، چاہے وہ رات کو ہو یا دن میں وہ آرام کر رہے تھے، جب عذاب آیا تو اچانک آیا اور سب کچھ ہلاک کر دیا۔ ان لوگوں کو جو ہمارے رسولوں کی مخالفت کرتے تھے، انہیں جھٹلاتے تھے، تم سے پہلے ہم ہلاک کر چکے ہیں، دنیا اور آخرت کی ذلت ان پر پڑی، جیسا کہ فرمان ہے، تجھ سے اگلے رسولوں سے بھی مذاق کیا گیا، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ مذاق کرنے والوں کے مذاق نے انہیں برباد کر دیا۔ ایک اور آیت میں ہے، بہت سی ظالم بستیوں کو ہم نے غارت کر دیا جو اب تک الٹی پڑی ہیں۔ اور جگہ ارشاد ہے، بہت سے اتراتے ہوئے لوگوں کے شہر کو ہم نے ویران کر دیا، دیکھ لو کہ اب تک ان کے کھنڈرات تمہارے سامنے ہیں جو بہت کم آباد ہوئی۔ حقیقتاً وارث و مالک ہم ہی ہیں، ایسے ظالموں کے پاس ہمارے عذاب اچانک آ گئے اور وہ اپنی غفلتوں اور عیاشیوں میں مشغول تھے، کہیں دن کو دوپہر کے آرام کے وقت، کہیں رات کے سونے کے وقت۔ چنانچہ ایک اور آیت میں ہے، آوا آمنا اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا بیاتن وہم نائمون، او آمنا اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون،
یعنی لوگ اس سے بے خوف ہو گئے کہ ان کے سوتے ہوئے راتوں رات اچانک ہمارا عذاب آ جائے، اور ڈر نہیں کہ دن دہاڑے دوپہر کو ان کے آرام کے وقت ان پر ہمارے عذاب آ جائیں۔ اور آیت میں ہے کہ مکاریوں کی وجہ سے ہماری نافرمانیاں کرنے والے اس بات سے نہ ڈر ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے، یا ان کے پاس عذاب الہی اس طرح آ جائے کہ اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ فما پس نہیں کانا ہوگی دعواہم ان کی پکار، اس جب جاءہم آیا ان کے پاس باسنا ہمارا عذاب، اللہ سوائے ان قولو کہ یہ وہ کہیں انا بے شک کننا تھے ہم ظالمین ظالم۔ تو اس وقت ان کی پکار اس کے سوا کچھ نہیں ہوگی کہ جب ہمارا عذاب ان پر نازل ہوگا تو وہ کہیں گے کہ ہم ہی ظالم تھے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آ جانے کے بعد یہ خود اپنی زبانوں سے اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ بندوں کے عذر ختم نہیں کر دیتا انہیں عذاب نہیں کرتا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ پھر ہم ضرور سوال کریں گے الَّذِينَ ان لوگوں سے ارسلا بھیجے گئے الیہم جن کی طرف، تو جن کی طرف ہم نے اپنے پیغمبر بھیجے ان سے قیامت کے دن ہم ضرور سوال کریں گے۔ وَلَنَسْأَلَنَّ اور البتہ ضرور سوال کریں گے المرسلین پیغمبروں سے بھی، تو قیامت کے دن ہم ان کی طرف بھی سوال کریں گے جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے، اور پیغمبروں سے بھی سوال ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن امتوں سے بھی ان کے رسولوں سے بھی سب سے قیامت کے دن سوال ہوگا، جیسا کہ فرمان ہے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، یعنی اس دن ندا کی جائے گی اور دریافت کیا جائے گا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا۔ اس آیت میں امتوں سے سوال کیا جانا بیان کیا گیا ہے۔ فَلَنَقُصُّنَّ تو البتہ ہم ضرور بیان کر دیں گے علیہم ان پر بعلم اپنے علم سے، وما اور نہیں کننا تھے وہ غائبین غائب ہونے والے، تو ہم ان قیامت کے دن اپنے علم کے ذریعے ان کو سب کچھ بیان کر دیں گے اور وہ غائب نہیں ہو پائیں گے۔ قیامت کے دن نام اعمال رکھے جائیں گے اور سارے اعمال ظاہر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے اعمال کی خبر دے گا، تو کسی کے عمل کے وقت اللہ غائب نہیں تھا، ہر چھوٹے بڑے چھپے کھلے عمل کی اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے، ہر کسی کے اعمال سے باخبر ہے، اس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، نہ وہ کسی چیز سے غافل ہے۔ آنکھوں کی خیانت سے سینوں میں کی چھپی ہوئی باتوں کا جاننے والا ہے، ہر پتے کے جھڑنے کا اسے علم ہے، زمین کی اندھیریوں میں جو دانہ ہوتا ہے اس سے بھی وہ جانتا ہے، تر خشک ہر چیز اس کی کتاب میں موجود ہے۔ والوزن اور وزن یومئذ جس دن للحق کو برحق ہوں گے، تو اس دن جو وزن ہے حق ہوں گے۔ فمن پس جو ثقلت باری ہوں گے موازینہ پلڑے اس کا، فاولئک پس یہی لوگ ہیں ہم المفلحون فلاح پانے والے۔ وزن ہوں گے وہ برحق ہوں گے، تو جس کے پلڑا جو بھاری ہوگا تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ نیکی بدی انصاف کے ساتھ تولی جائے گی، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، جیسا کہ فرمان ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْمُقْسِطَةَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یعنی قیامت کے دن ہم عدل کی ترازو رکھیں گے، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو اسے ہم لے آئیں گے اور ہم حساب لینے میں کافی ہیں۔ اور آیت میں ہے اللہ تعالیٰ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، وہ نیکی کو بڑھاتا ہے اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ سورۃ القاریہ میں فرمایا جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اسے عیش و عشرت کی زندگی ملی، اور جس کا پلڑا ہلکا ہو گیا اس کا ٹھکانہ ہادیہ ہے جو بڑکتی ہوئی آگ کے خزانے کا نام ہے۔ اور آیت میں ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، یعنی جب نفخہ پھونک دیا جائے گا تو سارے رشتے ناطے حسب نسب ٹوٹ جائیں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، اگر تول میں نیک اعمال بھر گئی تو فلاح پالی، ورنہ ہسارے کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے۔ بقرہ اور سورہ آل عمران قیامت کے دن دو سائبانوں کی طرح یا دو بادلوں کی طرح پر پھیلائے ہوئے پرندوں کے دو جھنڈ کی صورت میں آئیں گی، اور حدیث میں ہے کہ قرآن اپنے قاری اور عامل کے پاس ایک نوجوان خوش شکل نورانی چہرے والے کی صورت میں آئے گا، یہ اسے دیکھ کر پوچھے گا تو کون ہے؟ یہ کہے گا میں قرآن ہوں جو تجھے راتوں کو سونے نہیں دیتا تھا اور دن میں پانی پینے سے روکتا تھا۔
ومن خفت اور جس کے بھاری ہوں گے موازین ہو پلڑا اس کا فاولائک پس یہی لوگ ہیں الذین وہ لوگ جو خسروا خسارہ پایا انہوں نے انفسہم اپنے آپ کو بما بوجہ اس کے کانو تھے وہ بآیاتنا ہماری آیتوں سے یظلمون ظلم کرتے. تو جس کا پلڑا اس وقت ہلکا ہوگا تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور ہماری آیتوں سے انکار کیا. ایک حدیث میں ہے ایک شخص کے سامنے اس کے گناہوں کے 99 دفتر پھیلائے جائیں گے جس میں سے ہر ایک اتنا بڑا ہوگا جتنی دور تک نظر پہنچے. پھر ایک پرچہ نیکی کا لایا جائے گا جس پر لا الہ الا اللہ ہوگا. یہ کہے گا یا اللہ یہ اتنا سا پرچہ ان دفتروں کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو بے فکر رہ کہ تجھ پر ظلم کیا جائے. اب وہ پرچہ ان دفتروں کے مقابلے میں نیکی کے پلڑے میں رکھا جائے گا. اس میں ہے ایک بہت موٹا تازہ گنہگار انسان اللہ کے سامنے لایا جائے گا لیکن مچھر کے پر کے برابر بھی وزن اللہ کے پاس اس کا نہ ہوگا. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہ کریں گے. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کی پتلی پنڈلیوں پر نہ جانا اللہ کی قسم ان کی پتلی پنڈلیوں پر نہ جانا اللہ کی قسم اللہ کے نزدیک یہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزن دار ہے. وَلَقَدْ اور تحقیق مَكَّنَّاكُمْ جگہ دی ہم نے تم کو فی الارض زمین میں وَجَعَلْنَا اور بنایا ہم نے لَكُمْ تمہارے لیے فیہا اس میں معایش روزگار اور ہم نے تمہارے لیے اس میں روزگار بنایا. قلیلاً تھوڑے ہے ما تشکرون جو کہ شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے احسان بیان فرما رہے ہیں کہ اس نے زمین اپنے بندوں کے رہنے سہنے کے لیے بنائی. اس میں مضبوط پہاڑ گاڑ دیے کہ ہلے جلے نہ. اس میں چشمے جاری کیے. اس میں منزلیں اور گھر بنانے کی طاقت انسان کو عطا فرمائی اور بہت سی نفع کی چیزیں اس لیے پیدا کی بنا کر اس میں سے پانی برسا کر ان کے لیے کھیت اور باغات پیدا کیے. یہ وسائل مہیا کیے تجارت اور کمائی کے طریقے سکھا دیے. اس کے باوجود لوگ شکر گزاری نہیں کرتے.